ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد زند و سرات نہایت ہی واجب احترام قابل قدر بزرگ و دوستوں زیوکار والی قدر نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی کا کرم کے کریم پروردگار نے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک میں اپنے گھر مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ان ببرکت ساعتوں کے اندر مجھ نہ چیز کو کما حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اور پھر سن سنا کر عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔ حضرات گرامی، آج 16 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو پہلا معرکہ جو اسلام اور کفر کے مقابل ہوا وہ 17 رمضان المبارک کو حضور کے جانثار وفادار غلام کفار کے آمنے سامنے آئے، تو میں آج اسی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکہ سے لے کے آ رہا تھا، جس کے اندر مکہ کے تقریباً تمام لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا، یوں سمجھنے کہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ جب ادھر حضور کے غلاموں کو خبر پہنچی اور حضور تک یہ بات پہنچی کہ حضور نے پروگرام بنایا کہ انہیں مالی طور پر کمزور کیا جائے، اس نیت سے، اس غرض سے، اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس ارادے سے، اس غرض سے حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان بدر کے قریب ایک مقام ہے اس کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور اس نے اہل مکہ کی طرف قاصد بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو ادھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے۔ 1000 جنگجو سپاہی اور انہیں لیڈ کر رہا تھا ابو جہل، ساز و سامان کے ساتھ لیس، کیونکہ پورے اہل مکہ کی انویسٹمنٹ تھی اس مال میں، تو سب نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لیا۔ ادھر جو حضور کے ساتھ تھے ان کا پروگرام نہیں تھا لڑنے کا، یہ تو اور غرض سے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ ادھر سے 1000 کا لشکر لے کر اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ نیزے، تلواریں، اونٹ، گھوڑے، سواریاں، کھانے پینے کی اشیاء، سب کچھ لے کر وہاں سے نکلے۔ ادھر حضور کو خبر ہوئی، سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع کیا۔ بات یاد رکھنا، جنگیں مال اور اسباب سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ جنگ لڑی جاتی ہے تو ایمان سے لڑی جاتی ہے،
اور ایمان حضور کی محبت کملی والے کی غلامی کا نام ہے. جس دل میں حضور کی محبت ہو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اب سرکار کے غلام حضور نے اپنے غلاموں کو 313 کے کتنے 313 کے نہ تلواریں ہیں نہ نیزے ہیں نہ سواری ہے, چند سواریاں ہیں. ایک ایک سواری پہ 3 بندے, ایک سوار ہوتا ہے تو 2 پیدل چلتے ہیں. میں کسی اور کی بات کیا کروں, حضور نے بھی اپنے ساتھ 2 سواروں کو رکھا. ایک علی کو ساتھ رکھا اور ایک اور صحابی رسول کو ساتھ رکھا. اور جب حضور اپنی باری لے لیتے تو پھر انہیں حکم دیتے. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری باری بھی آپ لے لیں. سرکار فرماتے نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ مجھ سے زیادہ نیکی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں حریص ہو. فرمایا باری ہوگی تو اپنی اپنی. کیا درس دیا ہے امت کو, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. کیا درس دیا ہے حضور نے اپنی امت کو. کون دونوں جہاں کے سردار ہیں, مالک کونین ہیں, لیکن اپنے اصول اور اپنی بات کے پابند ہیں. اب 313 کا لشکر, ادھر 1000 کا لشکر. ادھر جس کھجور سے روزہ رکھا جا رہا ہے اسی سے افطار کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. سرکار نے اپنے غلاموں کو, میں اختصار سے چلوں گا وقت نہیں, اپنے غلاموں کو جمع کیا اور حکم ارشاد فرمایا اے مہاجرین و انصار تمہاری رائے کیا ہے اس بارے میں. 1000 کا لشکر آ رہا ہے, تمہاری رائے کیا ہے, مقابلہ کیا جائے نہ کیا جائے, کیا ارادہ رکھتے ہو. سرکار کے غلام جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ جان مال اولاد سب کچھ پہلے بھی قربان تھا اب بھی قربان ہے. جناب عمر کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ جو بات صدیق کی ہے وہی اس کے یار عمر کی بھی ہے. پہلے شیخین کھڑے ہوئے. اب سرکار کا اشارہ کسی اور جانب تھا. یہ تو مہاجرین ہے, یہ تو تن بھن کی بازی پہلے ہی لگا چکے ہیں. سرکار نے انصار کی رائے لینا چاہتے تھے. انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں, حضرت جناب ساتھ کھڑے ہوئے اور بولے یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ تو بدر کی بات ہے, آپ کہیں سمندروں میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم وہ بھی دوڑانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ایک قبیلے کے سردار تھے, سرکار دوسرے قبیلے سے رائے لینا چاہتے تھے. فرمایا تمہاری کیا رائے ہے. کہتے ہیں آمنا, دوسرے سردار بولے آمنا بیکا وصدق ناکا, یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگلی جو بات کی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں. انہوں نے جناب والا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا قتال کا, جنگ کا, تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے جناب موسیٰ خود جائیے, خود جائیے, ہم جانے والے نہیں ہیں. اب وہ موسیٰ والے تھے نا, وہ جناب موسیٰ کے ساتھی تھے. اب یہ کملی والے کے غلام ہیں, یہ کملی والے کے غلام ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, جو آپ کے وہ ہمیں قبول ہے. اب جب اطمینان ہوا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے لشکر تیار کیا, 313 کا لشکر. سرکار نے فرمایا چھوٹے کم سے لوگ بچے لوٹ جائیں. پہلے کچھ اور ارادہ تھا, اب ارادہ کچھ اور ہے. سرکار نے جب لوٹنے کا حق کہا نا تو ان میں 2 ننھے صحابی بھی تھے. ان میں 2 ننھے صحابی بھی تھے. ایک کا نام معاذ ہے, دوسرے کا نام محفظ ہے. 2 ننھے جب حضور نے کہا نا لوٹ جاؤ, دونوں یوں پنجوں کے بعد کھڑے
تاکہ ہم بڑے نظر آئیں، ہم بڑے نظر آئیں، یوں پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. اب حضور نے جب کہا تو اب یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. اور ادھر سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفوں کو ترتیب دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں دیکھا تو بچہ، بائیں دیکھا تو بھی بچہ، ایک طرف معاذ تھے ایک طرف معوذ تھے، دونوں کم سن بچے، نابالغ بچے کھڑے تھے. میں نے کہا یار میرے جو ساتھ ہیں دائیں اور بائیں ہیں یہ تو بچے ہیں. کہتے ہیں یہی سوچ رہا تھا کہ دائیں طرف والے نے مجھے چونٹی کاٹی، کیوں ہاتھ میں چونٹی کاٹی. میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں چچا یا چچا میں مخاطب ہوا چچا. میں نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا اے چچا جان این ابو جال، ابو جال کدھر ہے، ابو جال کدھر ہے. آپ نے سوچا یہ بچے ابو جال سردار کفار کا، ان کا اس سے کیا کام. کہتے ہیں ابھی جواب دینے والا تھا کہ دوسری طرف والے بچے نے چونٹی کاٹی. نہیں یار پیار سے بولو، دوسری طرف والے نے چونٹی کاٹی. میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کہتے یا امی اے چچا. میں نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، کہتے ہیں این ابو جال، ابو جال کدھر ہے. میں نے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا کہ تمہارا کیا کام ہے ابو جال، تمہارا کیا کام ہے ابو جال سے. تو کہتے ہیں جب میں ان کی طرف مخاطب ہوا نا تو حفیظ جلندری میں جہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا بچے کیوں کہہ رہے تھے اے چچا جان سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. جناب والا اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ایک مسجد عریش بنائی گئی سرکار کی، ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی اور اس کے اوپر چھوٹا سا چھپرا سا ڈالا گیا، چھت سا. اس مسجد کو مسجد عریش کا نام دیا گیا. فرمایا کہ حضور ساری رات، ایک دن پہلے حضور ساری رات اس مسجد عریش میں سجدے کی حالت میں ساری رات اللہ کے حضور روتے رہے، اللہ کے حضور روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. اور زبان پہ یہی وظیفہ جاری تھا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جاری تھا. ساری رات حضور روتے رہے اور یہ وظیفہ کرتے رہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کے الفاظ زبان پہ جاری تھے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں کملی مبارک سے رکھ کر کبھی کندھوں پہ آ جاتی، کبھی کمر پہ چلی جاتی، پیٹھ تک چلی جاتی، میں پھر سر پہ کراتا، پھر کملی مبارک اتر جاتی. سرکار زاروں قطار روئے جا رہے ہیں اور ایک ہی لفظ زبان پہ جاری ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کہتے ہیں یہ الفاظ جاری تھے. ساری رات حضور نے سجدے میں گزاری انہی الفاظ کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے سجدے سے سر اٹھایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسبک اللہ، حسبک اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، آپ بس کریں نہ روئیں. میں حضور کی حالت دیکھتا نا تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، تو میں کہتا حسبک اللہ، حسبک اللہ، یا رسول اللہ اللہ کافی ہے، آپ نہ گھبرائیں نہ روئیں. کہتے ہیں حضور مسلسل یہی وظیفہ کیے جا رہے تھے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مشکل آ جائے تو یا حیو یا قیوم پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ یا حیو یا قیوم پڑھا کرو. کہتے ہیں حضور جب سجدے کی حالت میں تھے انہی الفاظ کا ورد جاری تھا، پھر اچانک سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا. حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے ارشاد کیا فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات سجدے میں سر
زبان پہ یہی الفاظ جاری ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ پھر اچانک اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر بشارت ہو، اے ابو بکر مبارک ہو، اے ابو بکر مبارک ہو، ایاک نصر اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، سبحان اللہ، ایاک نصر اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، وہ دیکھو جبریل آ گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ دیکھو جبریل آ گئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ جناب والا اگلے دن، سبحان اللہ، اگلے دن کفار کے مقابل جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے 3 انصار صحابہ کو میدان جنگ میں اتارا گیا، ادھر سے 3 کافر آئے، ایک کا نام ولید ہے، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام شیبہ ہے، تینوں میدان میں اترے، ادھر سے سرکار کے 3 غلام میدان میں گئے، ادھر سے سرکار کے 3 غلام میدان میں گئے۔ اور اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، ایک اور تھوڑی سی خوبصورت بات تھی، اب جب میدان جنگ سجا نا تو ابو جہل نے نعرہ لگایا، وہ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ کہتا ہے کہ انا العزا لنا العزا ولا عزا، اب یہ نعرہ لگا رہا ہے ابو جہل کی طرف سے، یہ نعرہ لگا، نعرہ کیا لگا؟ کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے پاس عزا ہے، وہ اپنے بت کا نام لے رہے تھے، ہمارے پاس عزا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اب حضور نے جب یہ نعرہ سنا نا، سرکار نے فرمایا این علی، سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ مولا علی جناب والا حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کا جواب دو، علی اس کا جواب دو، یہ جو لنا العزا ولا عزا لکم کہہ رہے اس کا جواب دو۔ اب مولا علی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لنا المولا ولا مولا لکم، سبحان اللہ، ہمارے پاس مولا ہے، سبحان اللہ، ہمارے پاس مولا، اللہ کو کہتے ہیں لنا المولا ولا مولا لکم، ارے ہمارے پاس مولا ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس وہ نہیں، کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے جو ہمارا مولا ہے، سبحان اللہ، جو ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ اب جناب والا 3 انصاریوں کو سرکار نے بھیجا، ادھر سے یہ 3 سردار آئے، انہوں نے زیریں پہنی ہوئی تھی، جنگی لباس پہنا ہوا تھا، جب حضور کے ان جانثاروں کے سامنے مقابلہ ہے نا، کہتے ہیں تم کون ہو؟ انصاریوں سے پوچھا تم کون ہو؟ اب یہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں، اپنے اپنے نام بتائے، وہ کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، کسی بڑے کو بھیجو، کسی نامی گرامی بندے کو بھیجو، ہمارے مقابل آئے، مقابلے کا بندہ ہے، پھر لڑیں گے۔ اب یہ انصاری پلٹ کے آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کوئی اور بھیجو، کوئی جوڑ کا بندہ بھیجو، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی، پھر حضور نے بدر میں پہلی ضرب جس نے لگائی اس کا نام علی ہے، اب مولا علی نے پہلی ضرب لگائی، اور جناب صدیق اکبر سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، دونوں باتیں سنو، صدیق اکبر
صحابی سامنے نہیں آیا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈرتے تھے، نعوذ باللہ، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھے مار کے حضور تک نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور کی حفاظت نہ کر پائیں. اس خوف سے کوئی صحابی سامنے نہ آئے. مولا علی فرماتے ہیں جو سامنے آیا اس کا نام صدیق اکبر ہے. جو سامنے آئے ان کا نام صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر نے کہا میں حضور کی حفاظت کروں گا. کوئی آ کے تو دکھائے گا، پار ہو کے تو دکھائے گا. اب کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ حضور تک پہنچ سکے. آپ کسی کو نہیں پہنچنے دوں گا. آپ نے حفاظت کا ذمہ لیا، آپ حضور کے محافظ بنے جناب صدیق اکبر. مولا علی کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا صدیق اکبر سے بڑا بہادر کوئی نہیں. اب ادھر جب انہوں نے للکارا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی قم یا علی. انہوں نے کہا کوئی جوڑ کا بھیجو. علی نے حضور رب نے فرمایا پھر آپ آیا جوڑ کا. فرمایا قم یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ. جناب والا علی کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ. جناب امیر حمزہ کھڑے ہو گئے. حضرت عبیدہ بن حارث کو کھڑا کیا. یہ تین صحابہ ان تین کے مقابل آئے. جو ولید تھا وہ مولا علی کے مقابل آیا. کہنے لگا علی وار کر، علی وار کر. جناب حیدر کرار نے فرمایا اے ولید اگر میں نے وار کیا تو پھر پار ہو جائے گا، لہذا تو پہلے وار کر، لہذا تو پہلے وار کر. کہیں تجھے افسوس نہ رہے، کہیں تیرے پیچھے والے یہ نہ کہ کاش ولید کو موقع ملتا تو کچھ کر ہی لیتا. کہا تو کر لے جو کرنا ہے، کہا تم پہلے وار کرو. کہتے ہیں اس نے وار کیا. مولا علی نے اپنی ڈھال پہ روکا. پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پھر کیا ہوا. نہیں یار نہیں، پیار سے ذرا پھر جناب والا مولا علی نے وار کیا. گردن پار ہو گئی، وہ واصل جہنم ہو گیا. ادھر جناب امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو بھی واصل جہنم کر دیا. اب جناب والا حضرت عبید بن حارثہ، یہ ذرا عمر بھی زیادہ تھی تو یہ